اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس خدا کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ میرا تو بہت اچھا گزر رہا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے اور اس ببرکت رمضان مبارک کا ادب کرنے اور اس رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، ہم رمضان کا روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں وسوسہ رہتا ہے کہ ہمارا اس کام کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ کام کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ کیا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور روزمرہ زندگی میں ہم یہ چیزیں سنتے بھی ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ایسے کرو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی ایسے کہتا ہے تو ایسے نہ کرو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسے بہت سے مسائل ہم سب کو درپیش ہوتے ہیں، تو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ان مسائل کا حل لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے جتنے بھی کویسچن ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں روزے کے بارے میں، ان سب کو کور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرا نام ہے علی زین ماہی اور آپ سب کا علی ماہی آفیشیل یوٹیوب میں بہت زیادہ ویلکم۔ بہت سارے سوالات روزے کے بارے میں آپ کے ذہن میں دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے پتہ نہیں روزہ ٹوٹے گا یا مکروہ ہوگا، تو یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں۔ ایسے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو میں آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں وہ آپ کے تمام پریشانیاں دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کی کوئی چیز بھی مس نہ ہو۔ سب سے وہ پہلا کام جو کہ ہمیں اکثر روزمرہ زندگی میں ہو جاتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں یار ان سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کو الٹی آ جاتی ہے، مطلب ایمرجنسی کی حالت میں آپ کو پتہ نہیں چلتا، کسی بھی وقت آپ کو الٹی آ جاتی ہے، تو آپ کے الٹی آنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا وہ کام کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کہ آپ ٹیکہ وغیرہ لگواتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اس سے میرا روزہ ٹوٹے گا تو نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بشرطیہ یہ ہے کہ وہ ٹیکہ آپ کے جو آپ لگوا رہے ہیں وہ طاقت کا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کسی بھی بیماری کی وجہ سے اپنے آخری سٹیج پہ پہنچے ہوئے، ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ٹیکہ لگنا بہت ضروری ہے، تو اس معاملے میں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ٹیکہ لگوا سکتے ہیں، بشرطیہ یہ کہ وہ طاقت کا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ نہ ہو کہ آپ روزے کے اینڈ میں پہنچے ہوں تو ڈاکٹر سے جا کے کہیں مجھے طاقت کا ٹیکہ لگا دے، تو ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بہت زیادہ سونے کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہوتی ہے، تو آنکھوں میں دوا لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کچھ میرے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انہوں نے خوشبو لگا لی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو بھائی علماء کرام فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ خوشبو لگانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک محبوب سنت ہے۔ اور ایک اور روزمرہ زندگی میں ایک مسئلہ درپیش آتا ہے کہ کانوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو علماء اکرام نے کسی ایک بیان میں کہا ہے کہ کانوں میں بھی دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نہانے کے بعد کچھ میرے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ سر میں تیل لگائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں جس کا حل لے کے آیا ہوں کہ روزے کی حالت میں بہت زیادہ سونے کی وجہ سے اطلام ہو جاتا ہے، تو میرے بھائی کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اطلام ہونے سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو اطلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کچھ میرے بھائی اور کچھ میری بہنیں ہونٹوں پہ لپسٹک یا چپسٹک لگاتی ہیں، تو ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہونٹوں پہ لپسٹک لگانے یا چپس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لپسٹک یا چپسٹک لگانے کے بعد یہ کوشش رہے کہ اس کا ذائقہ آپ کے منہ کے اندر نہ جائے۔ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان چیزوں سے کوشش کیجیے کہ رمضان میں ان سے دور رہیں، لپسٹک یا چپسٹک لگانے سے۔ کچھ لوگ روزے کی حالت میں بیمار ہو جاتے ہیں جن کو ایمرجنسی کی صورت میں ڈرپ یعنی کہ بوتل لگانا بہت ضروری ہوتی ہے، تو ایمرجنسی کی صورت میں آپ ڈرپ لگوا سکتے ہیں۔ ان سے آپ کو کوئی مطلب کہ آپ کے روزے پہ کوئی بھی یہ چیز اثر انداز نہیں ہوگی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹیکے کی طرح اس میں بھی شرط ہے کہ جو ڈرپ ہے وہ طاقت کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو اس کی ضرورت ہو تو تبھی اسلام نے آپ کو اس چیز اجازت دی ہے کہ آپ لگوا سکتے ہیں۔
اور ایک بڑے مسئلوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو بھائیو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ سمپل سادہ مسواک کریں گے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ کسی کو خون دینا چاہتے ہیں یا اگر کسی کو آپ کے خون کی ضرورت ہے تو اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ایمرجنسی کی صورت میں کسی کو خون دے سکتے ہیں. تو کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں اگر کسی کو خون دینے کی ضرورت ہے تو ایمرجنسی کی صورت میں آپ کسی کو خون دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور ایک اور بڑا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا روزہ ہوتا ہے تو وہ بھول چوک سے کھانا کھا لیتا ہے. تو بھول کر کھانا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطیہ یہ کہ آپ نے کھانا جان بوجھ کے نہ کھایا ہو. اور ایک اور بڑا مسئلہ ذہن میں دوڑ رہا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر جو لاوا ہوتا ہے یا تھوک ہوتی ہے اس کو گلے سے نیچے نگلنے میں روزہ ٹوٹتا ہے تو نہیں ٹوٹتا. تو بھائیو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ باہر سے کوئی چیز منہ میں اندر نہیں ڈالتے، اس کا ذائقہ جو آپ کے اندر منہ میں ہوتا ہے وہ لاوا اندر نہ جائے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر آپ کے اندر کا لاوا ہے، آپ کے اندر کی تھوک ہے وہ اندر جا رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل بھی نہیں ٹوٹتا. ایک کویسچن پوچھا تھا کہ اگر ایک دفعہ تو بھول کے کھا لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو کئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار سے زیادہ بھول کر کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر ایک بار سے آپ نے زیادہ بھی کھانا کھا لیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر روزے کی حالت میں آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہی ہے تو آپ اس پہ مالش لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ تھے وہ 15 کام جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر ایسی اور اچھی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل علی مائی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. حدیث نبوی ہے کہ اگر کوئی اچھی بات سنے تو اس کو سنیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. والسلام.